बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, पिछली वीडियो में हम तख्ती नंबर 3 मुकम्मल कर चुके थे, नूरानी कायदे की पढ़ चुके थे। अब हम नूरानी कायदे उसमें हमने ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ा। ज़बर को हमने कितना पढ़ना है, ज़ेर को कितना पढ़ना है, पेश को कितना पढ़ना है, ये सब सीखा। और उसमें खींचना बिल्कुल भी नहीं है, उनको खींच के बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये सब हमने सीखा और उसके बाद हमने उसकी मश्क भी की, प्रैक्टिस भी की, अभ्यास भी किया। अब अगली जो तख्ती है, तख्ती नंबर 4, उसमें हम हुरूफ़ मद्दा पढ़ेंगे। हुरूफ़ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ, या, वाव। इन तीनों को जब हम पढ़ेंगे तो इन तीनों को थोड़ा थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा हमारी आवाज़ खींचती है, इसमें आवाज़ के साथ थोड़ा थोड़ा इन हरूफ को खींच कर पढ़ा जाता है, इसलिए इनको हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। मद के माने ही होते हैं खींचना, लंबा करना, खींच के लंबा करना। तो आवाज़ को हम खींच के थोड़ा सा लंबा करेंगे और बक़द्र एक अलिफ के पढ़ेंगे। वो हम बताएंगे वीडियो के अंदर कि किस तरह पढ़ना है अलिफ को, या को और वाव को। और ये बात भी हमेशा याद रखनी चाहिए हमें कि जब भी अलिफ जज़्म होता है, अलिफ मजज़ूम होता है, साकिन होता है, तो वो अपने से पहले हमेशा ज़बर को चाहता है, या अपने से पहले हमेशा ज़ेर को चाहती है, वाव अपने से पहले हमेशा पेश को चाहता है। तो जब ये हरूफ आएंगे और इनसे पहले इनके मुताबिक हरकत, एराब या मात्राएँ आएंगी, तो उनको हमें थोड़ा सा खींच कर पढ़ना है। वो हम अब इस वीडियो में सीखेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ज़बर ज़ेर पेश के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि उनको खींचना है या नहीं खींचना। तो हमने बताया था तख्ती नंबर 3 में कि ज़बर ज़ेर और पेश को हमें बिल्कुल नहीं खींच कर पढ़ना, इसको ज़रा सा भी हमें खींचना नहीं है, बस ऐसे ही जल्दी से पढ़ लेना है। और उसके तलफ़्फ़ुज़ को, उसके प्रोनाउंसिएशन को जल्दी करके तलफ़्फ़ुज़ करना है, ठहरना नहीं है, ना ही खींचना है। और जो हुरूफ़ मद्दा होते हैं वो 3 होते हैं, मैंने बताया, अलिफ, वाव, या। इन तीनों को खींच कर पढ़ते हैं और इनको भी थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं। वो किस तरह पढ़ते हैं? जो हरकत होती हैं, एराब होता है या मात्राएँ होती हैं, ज़बर ज़ेर पेश, उनको हम थोड़ा सा खींच कर ज़ाहिर करते हैं, थोड़ा सा खींच कर उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे तख्ती नंबर 4 में बताया जाएगा। और उसकी मश्क भी कराई जाएगी, अभ्यास भी कराया जाएगा, प्रैक्टिस भी की जाएगी। और उसके बाद ये भी बताया जाएगा कि हमने जिस तरह से पिछली तख्ती में हिज्जे और रवा करके दोनों तरह से पढ़ना सीखा था, इसको भी हिज्जे और रवा करके पढ़ना सीखेंगे। हिज्जे का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि टुकड़े कर करके पढ़ना होता है, अलग अलग कर करके पढ़ना होता है, बिल्कुल अलग अलग ज़ाहिर करके पढ़ना होता है। बिल्कुल अलग अलग ज़ाहिर करते हैं आवाज़ को, एक एक हर्फ की और उसकी हरकत की। लेकिन और रवा को हमने बताया था कि मिला के पढ़ते हैं और उसकी आवाज़ को ऐसे ही ज़ाहिर कर देते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन को ऐसे ही ज़ाहिर करते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं तो मिला के करते हैं। इसी तरह हम मद, जब हुरूफ़ मद्दा का बयान पढ़ेंगे, हुरूफ़ मद्दा पढ़ेंगे, हरफ मद पढ़ेंगे, तो उनको भी हम हिज्जे कर करके पढ़ेंगे, उसके बाद रमा करके पढ़ेंगे, दोनों तरह से पढ़ना सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा, स्वाद अलिफ ज़बर सा, ضاد अलिफ ज़बर ضا, ط अलिफ ज़बर ط, ضا अलिफ ज़बर ضا, ऐन अलिफ ज़बर आ, गैन अलिफ ज़बर गा,
فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ اسے تو کہتے ہیں ہجے کر کے پڑھنا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا، الگ الگ کر کے پڑھنا۔ رواں ہم پڑھیں گے ملا ملا کر پڑھنے کو رواں کہتے ہیں۔ اس طرح آ، با، تا، ثا، جا، حا، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ضا، طا، ضا، عا، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، یا۔ اب نیچے مشق دی گئی ہے، پریکٹس دی گئی ہے، ابھیاس دیا گیا ہے کہ اب ابھیاس کرنا ہے ہمیں حروف کو۔ پہلے تو ہجے کر کر کے پڑھنا ہے، الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، پھر ان کو ملا کے رواں پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادا، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خافا، تا الف زبر تا، با زبر با، تابا، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہا، دال زبر دا، جاہدا، حا الف زبر حا، سین زبر سا، حاسا، با زبر با، حاسبا، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جونا، حا زبر حا، جناحا، شین الف زبر شا، را زبر را، شارا، با زبر با، شاربا، فا زبر فا، را الف زبر را، فارا، غین زبر غا، فراغا، خا الف زبر خا، دال زبر دا، خادا، عین زبر ع، خادعا، قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، لام زبر لا، قاتلا، صاد الف زبر صا، با زبر با، صابا، را زبر را، صابرا، تا زبر تا، عین الف زبر ع، تعا، لام زبر لا، تعالا۔ یہ تو ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا، ہجے کر کے پڑھنا۔ اب رواں پڑھیں گے۔ زادا، خافا، تابا، جاہدا، حاسبا، جناحا، شاربا، فراغا، خادعا، قاتلا، صابرا، تعالا۔ یہ تو ہو گئی حرف مد کی مشق جو کہ الف ہے، حرف مد الف کی مشق۔ اب ہم حرف مد یا کی مشق کریں گے، اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یا جب حرف مد ہوگا تو اس کا ہم کس طرح ایکسپریس کریں گے، کس طرح ظاہر کریں گے، کس طرح تلفظ کریں گے اور کس طرح اس کو پروناؤنس کریں گے، یہ اب ہم اس میں سیکھیں گے۔ الف حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر ثی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر زی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ضا یا زیر ذی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر جی۔
یہ تو ہو گیا ہجے کر کے پڑھنا، الگ الگ کر کے پڑھنا. اب ہم اس کو رواں پڑھیں گے. ای بی تی سی جی حی خی دی ذی ری زی سی شی سی ضی طی ذی عی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای جی. اب آپ نے اس میں دیکھا ہوگا میں نے زیر کو یا کے ساتھ ملا کے کتنا کھینچا ہے، کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے، اتنا ہی کھینچ کے پڑھنا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. اور ایک بات اور بتا دیں ہم اس میں کہ اس کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ زیر کو معروف کس طرح پڑھتے ہیں اور مجہول کس طرح پڑھتے ہیں. قرآن کریم کو مجہول پڑھنا بالکل درست نہیں ہے. ہم معروف پڑھیں گے بلکہ مجہول پڑھنے سے ہمیں بچنا چاہیے اور معروف ہی پڑھنا چاہیے. مجہول پڑھنا اس طرح ہوتا ہے جیسے ہم اس طرح پڑھتے حمزہ یا زیر اے، با یا زیر بے، تا یا زیر تے، سا یا زیر سے. اس طرح پڑھنا مجہول پڑھنا کہلاتا ہے اور اس طرح قرآن کریم کو نہیں پڑھا جاتا، نہ ہی پڑھا جائے گا. معروف پڑھا جائے گا. زیر کو معروف پڑھیں گے. معروف پڑھنے کا مطلب بھی ہم نے بتا دیا تھا جو ابھی ہم نے پڑھ کے دکھایا. حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، اس طرح پڑھنا معروف پڑھنا کہلاتا ہے اور قرآن کریم اسی طرح پڑھا جائے گا. قرآن کریم میں زیر کو اسی طرح پڑھا جائے گا معروف. ہجے کر کے ہم نے بتا دیے. اب رواں کر کے بھی ہم نے پڑھ کے بتا دیا. اب جو نیچے مشق آ رہی ہے، ابیاس آ رہا ہے، پریکٹس آ رہی ہے، اس میں ہم پریکٹس کریں گے کہ حروف کے ساتھ اس کو کس طرح ملایا جائے گا. دال یا زیر دی، نون یا زیر نی دینی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی فی ہی، حمزہ زبر آ، را زیر ری اری، نون یا زیر نی ارینی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا کی تا، با یا زیر بی کتابی، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی اجی، با پیش بو اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا یوا، را یا زیر ری یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا مفا، تا یا زیر تی مفاتی، حا پیش حو مفاتیحو، را الف زبر را، زا زیر زی رازی، قاف یا زیر قی رازقی، نون زبر نا رازقینا، عین زیر عی، با زبر با، با الف زبر با عبا، دال یا زیر دی عبادی، عین زبر آ، دال الف زبر زا عذا، با یا زیر بی عذابی، تا زبر تا، میم الف زبر ما تما، تا یا زیر سی تماثی، لام پیش لو تماثیلو، میم زبر ما، قاف الف زبر با، کاف الف زبر قا مقا، دال یا زیر دی مقادی، را پیش رو مقادیرو، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی اخی، ہا زیر ہی اخی ہی، با زبر با، نون یا زیر نی بنی، ہا زیر ہی بنی ہی. یہ تو ہو گیا ہجے کر کے پڑھنا. اب ہم اس کو رواں کر کے پڑھیں گے. رواں کس طرح پڑھیں گے؟ دینی فیہی ارینی کتابی اجیبو یواری مفاتیح رازقین عبادی عذابی تماثیل مقادیر اخیہ بنیہ. اب حرف مد تیسرا آ رہا ہے جو کہ واو ہے. حرف مد واو، اس کو بھی ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. جس طرح ہم نے حرف مد الف کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا، حرف مد یا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا، اسی طرح اب ہم واو کو جو حرف مد ہے، حرف مد واو کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. اس کو پڑھنے کا طریقہ کس طرح ہوگا وہ ہم بتائیں گے. اس کو بھی معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. اس کو بھی بہت سے لوگ مجہول پڑھتے ہیں، جس طرح زیر کو پڑھتے ہیں اس طرح پیش کو بھی پڑھتے ہیں. پیش کو مجہول پڑھنا کیسے ہوتا ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا اور اس میں بھی بتا رہا ہوں. حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو،
اس طرح بالکل نہیں پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنے کو مجہول پڑھنا کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں پیش کو اس طرح بالکل نہیں پڑھا جائے گا بلکہ معروف پڑھا جائے گا، اور معروف پڑھنا ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں۔ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، اس طرح معروف پیش کی آواز ظاہر ہوگی، تلفظ ہوگا، پروناؤنسیشن ہوگا، اور اسی طرح ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، زال واو پیش زو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش دو، طا واو پیش تو، دوا واو پیش دو، عین واو پیش او، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ یہ تو ہو گیا ہجے کر کے پڑھنا، الگ الگ کر کے پڑھنا۔ اب اس کو ہم رواں کر کے پڑھیں گے، اب اس کو ہم رواں پڑھیں گے۔ او، بو، تو، سو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، سو، دو، طو، غو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو۔ اب اس کی ہم مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، حروف کو کس طرح ملا کے پڑھیں گے دوسرے حروف کو اس کے ساتھ، اور کس طرح ظاہر کریں گے۔ پہلے ہجے پڑھیں گے، اس کے بعد رواں پڑھیں گے۔ نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو، تو واو پیش تو، را پیش رو، تو رو۔ آپ کو صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ میں کتنا کھینچ کے پڑھ رہا ہوں، اس پر فوکس ہونا چاہیے، اس پر کانسنٹریٹ ہونا چاہیے، بس پورا کنسنٹریشن اس پر ہونا چاہیے کہ میں کس طرح کھینچ کر پڑھ رہا ہوں۔ یہی سکھایا جا رہا ہے بس کہ حرف مد کو کس طرح کھینچ کر پڑھتے ہیں اور کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تا واو پیش تو، با واو پیش بو، تو بو، نون واو پیش نو، را پیش رو، نو رو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، یا واو پیش یو، ہا خلا زبر ہا، یو ہا، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، میم پیش مو، یقومو، تا زبر تا، قاف واو پیش کو، تکو، نون پیش نو، تکونو۔ یہاں پہ ہم نے ہجے کرتے وقت یا کو نہیں ملایا تھا، یا کو ملانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ اسے پڑھا نہیں جائے گا، لیکن ہجے میں اگر بول دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس طرح بولا جائے گا۔ یا واو پیش یو، ہا یا کھڑا زبر ہا، یو ہا، ہا الف زبر ہا، را واو پیش رو، ہا رو، نون زبر نا، ہارونا۔ اب اس میں دو حرف مد ہیں، ایک تو الف ایک واو۔ قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، قارو، نون زبر نا، قارونا۔ اس میں بھی حرف مد دو ہیں، الف اور واو۔ دال الف زبر دا، خا زیر خی، داخی، را واو پیش رو، داخرو، نون زبر نا، داخرونا۔ اس میں بھی حرف مد دو ہیں، الف اور واو۔ سین زبر سا، با زبر با، سبا، قاف واو پیش کو، سبقو، نون الف زبر نا، سبقونا۔ اس میں بھی حرف مد دو ہیں، واو اور الف۔ با الف زبر با، سین زیر سی، باسی، تو واو پیش تو، باسی تو، نون زبر نا، باسی تونا۔